اچھا نادر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا، جو گوریلا جنگ ہے اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی جو عسکری قوت ہے وہ پاکستان کے سامنے کہاں کھڑی ہے؟ نہیں آپ یہ دیکھیں نا، اس کو ذرا جیو پولیٹیکلی سمجھیں. یہ جو لوگ سمجھتے نہیں نا بات کو، سوویت یونین جب آیا تھا افغانستان میں اور اس کو آکوپائی کیا، اس کے خلاف ریزسٹنس ہوئی، جس کو مجاہدین کہتے تھے، تو وہ لوگ کہاں سے لڑ رہے تھے ان کے خلاف؟ ذرا یہ بتائیں نا، وہ کدھر تھے لوگ لڑنے والے؟ ان کی بیس کدھر تھی؟ بیس تو پاکستان تھی. اور پاکستان کو سوویت یونین اٹیک نہیں کر رہا تھا. پاکستان نے سوویت یونین کا ہوائی جہاز بھی گرائے جو آئے تھے. اس کے بعد جب طالبان آئے افغانستان میں، امریکہ آیا ہے، تو تب بھی کچھ لوگ یہاں آ گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گوریلا جنگ آپ کہتے ہیں نا، گوریلا جنگ تو ہوتی ہے، اب یہی تو ایکسپلین کر رہا ہوں، جو پاکستان میں تھوڑی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر تو کوئی طاقت آ کے افغانستان پہ قبضہ کرے نا، کوئی ملک بھی، تو ادھر کے لوگ مزاحمت کریں گے، پہاڑوں میں چھپیں گے، جنگیں لڑیں گے. لیکن آپ تو وہاں جا کے قبضہ ہی نہیں کر رہے، آپ تو اپنے بارڈر کا قبضہ دفاع کر رہے ہیں نا، بلکہ تھوڑی سی چوکیاں لے لی آپ نے. آپ تو افغانستان کے اندر جو رجیم ہے کابل کے اندر، آپ یہ انشور کریں کہ کابل میں جو رجیم ہوگی وہ اینٹی پاکستان نہیں ہوگی. اور اس کے لیے آپ کے پاس دوسری فورسز ہیں، آپ کے پاس ایئر فورس ہے، میزائل پاور، اور بھی اس کے علاوہ انٹیلیجنس ہے، بہت سے اور طریقے بھی ہیں آپ کے پاس. تو آپ نے تو صرف آپ کا جو ہدف ہے نا، ایم جو ہے، وار ایم، وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے. اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کے ترکی تک سارا علاقہ فتح کرنا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی فوج چاہیے، اتنے وسائل چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے. آپ تو صرف یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے حملے نہ ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ کابل کی رجیم جو ہے، جو بھی رجیم ہو، یہ ہو کوئی اور ہو، وہ کیونکہ اس کو آپ کا پریشر ہوگا نا اس کے اوپر، دیکھیے وہ آپ کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کی قابلیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا نادر صاحب، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی جنگ چل رہی ہے، اسے ہم ایک باضابطہ جنگ تصور کریں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ابھی ایک سرحدی جھڑپیں ہیں، آگے جا کر جو ہے وہ ایک باقاعدہ جنگ کی ایک سی صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کوئی کردار اس میں ادا کر سکتی ہے، یا جو دیگر ممالک ہیں جیسے ایران ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، دیگر جو ممالک ہیں، وہ اس میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ آلریڈی جنگ ہے، آپ کیوں اس کو بارڈر وار کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو یہ ہے کہ ہماری فوج، ہم وہاں پر نہیں جانا چاہتے. ایئر فورس نے تو جا کے کابل کو بوم کیا ہے، کندھار کو بوم کیا ہے، پکتیوں کو بوم کیا ہے. آپ نے پاکستان ایئر فورس نے کیا نا بومبنگ، اور آپ کے پاس اور بھی طاقت ہے استعمال کرنے کے لیے. تو یہ تو آلریڈی جنگ ہے، یہ بڑھ سکتی ہے لیکن ہے تو جنگ. دوسری بات، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کیا کر رہا ہے یا کر سکتی ہے، یا کوئی اور دوسری اور ممالک، آپ اس کو یہ کلیئر کریں. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو افغانستان میں ڈسپنسیشن ہے یا رجیم ہے، اس کو دنیا تو مانتی نہیں. آپ یہ سمجھیں نا، اس کو دنیا مانتی نہیں، ریکگنائز نہیں کرتی. اور یہ ڈی فیکٹو رجیم ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن نہ یہ الیکٹڈ ہے، نہ یہ کسی اور طریقے سے، یہ نہ ان کی دنیا میں ریکگنیشن ہے. آپ نے ان کو لے کے آئے تھے، یا چلے ایکسپٹ کر لیا تھا، نہیں بھی لائے تو آپ نے مان لیا ان کو. تو اب آپ تو دنیا کو کہیں یہ دہشت گرد ہیں، آپ ان کو رجیم ہی نہ کہیں. جب آپ ان کو دہشت گرد کہیں گے تو پھر آپ ساری آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ دہشت گردی کرا رہے ہیں نا. جو دہشت گردی کراتا ہے وہ دہشت گرد ہی ہوتا ہے نا. آپ ان کو رجیم نہ کہیں، آپ اس کو ایک دہشت گرد اینٹی کہیں نا، جو کہ وہ ہیں. اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں، دنیا کو لا رہے ہیں، دنیا کو لانا ہے نا، تو دنیا کو اس چیز کے لیے لانا ہے کہ وہاں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ لے کے آئے افغانستان میں، جہاں خواتین کے رائٹس بھی، اور جو بچے ہیں وہاں میل نرش ہو رہے ہیں، جو اکنامکس ہے اس پہ لوگ بجائے کہ وہ جنگ لڑے سارے ہمسایوں سے یا پاکستان سے، وہ افغانستان میں امن لائیں. وہ رجیم چاہیے نا وہاں پر آپ کو. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.